नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह के नबी पाक ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कसम उठाया, दोनों जहान के सरदार ने कसम उठाकर ये बात कही कि अल्लाह की कसम, मेरा उम्मती जो ये एक अमल करेगा तो उसके लिखी हुई तकदीर अल्लाह बदल डालेगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आपको समझना है कि वो कौन सा अमल है आप करना चाहते हैं तो वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक ज़रूर ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप सबको पता चल जाए कि इसका क्या अहमियत है और कितना फ़ायदेमंद है। इससे पहले एक वाक़या अपने उम्मत का नहीं, यानी महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के बारे में नहीं, बल्कि मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम के उम्मत के बारे में एक सच्चा वाक़या बताने वाला हूँ। जब वाक़या आप सुनोगे तब आपको इस अमल के बारे में पता लग जाएगा और अहमियत पता लग जाएगी। मेरी भाइयों मेरी बहनों, उस ज़माने में मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम के ज़माने में एक मुफलिस आदमी था, गरीब था। मुफलिस उसको कहते हैं जो उनके पास एक रुपया भी न हो, उसके पास कुछ भी न हो। मिस्किन के पास कुछ ना कुछ होता है, इतना होता है कि वो एक वक्त का खाना खा सकते हैं, लेकिन मुफलिस उसको कहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं होता। तो एक मुफलिस आदमी था और अपने ज़िंदगी से तंग आ गया, इतना तंग कि ख़ुदकशी करने पर मजबूर जब एक आदमी होता है उतना ही तंग आ गया। और पूरी ज़िंदगी उसने कभी भी पेट भर कर खाना नहीं खाया, और उनका ज़िंदगी का सबसे बड़ी अरमान ख्वाहिश जो थी यही थी कि मैं एक ही मर्तबा ज़िंदगी भर में एक मर्तबा सिर्फ पेट भर कर खाना खा लूँ। तो मेरे भाई, मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम के साथ उनका मुलाकात हुआ और उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पास जाते हैं कोई तौर पर और अल्लाह से हम कलाम होते हैं। जब भी आप अल्लाह के पास जाएं और उनसे मुलाकात हो, उससे आप बातें करें, तो मेरा ये शिकायत शिकवा ये अल्लाह के सामने रखें कि मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी पेट भर कर खाना नहीं खाया, आपने नहीं खिलाया। और दूसरी बात ये है कि मेरे ज़िंदगी में जितना भी अल्लाह ने रिज़्क लिखा हुआ है वो सब मुझे एक ही मर्तबा अता करें, ताकि मैं एक ही मर्तबा पेट भर कर खाना खाऊँ। उसके बाद अगर मौत भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं होगा। तो मेरे भाई, जब मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर ये बात रखी तो अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है, उस बंदे का हाजत में पूरा कर देता हूँ। आपके जाने से पहले उनकी जितनी भी ज़िंदगी है सब रिज़्क इकट्ठा उनको मिला हुआ होगा जब आप उधर पहुँचेंगे। मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम सबसे पहले उस आदमी के पास आया, और जैसे आया तो देखा उसके पास एक दुम्बा था, एक बकरी थी, कुछ आटा था और कुछ और थोड़े थोड़े चीज़ें उनके सामने रखी हुई थी। तो मेरे भाई, तो मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम ने उस आदमी को देखा और देखने के बाद फ़ौरन यही बोला कि अल्लाह ने आपका सवाल कबूल किया और जो कुछ तुम्हारे सामने है ये तुम्हारी ज़िंदगी भर का सामान है। अब आप थोड़ा थोड़ा करके खाओ, इकट्ठा खाओ, जिस तरह मर्जी है, जिस तरह मन करे वो आप कर ले। तो मेरे भाई, मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम उनसे चला गया
اور اس ہی مقام پر 6 مہینے بعد گزر ہوا۔ 6 مہینے بعد دیکھتا ہے ایک کوٹھی ہے، محل ہے، اور سینکڑوں اونٹ ہے، سینکڑوں بکریاں ہیں، اور سینکڑوں اور جانور ہے، اونٹ ہے سینکڑوں کے تعداد میں، اور سینکڑوں مزدور ہے، غلام ہے، اور ایک ہی آدمی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں، یہ تو اس مفلس کا گھر تھا، محل میں کس طرح تبدیل ہوا۔ تو جیسے اندر وہ داخل ہوا اور دیکھا تو وہی شخص ایک تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اور سب کے سب جتنی بھی ان کو نظر آئیں تو وہ ان کی ملکیت تھی، بکریاں، اونٹ، جتنی بھی چیزیں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ حیران ہوا، اور حیران ہونے کے بعد اس سے فوراً پوچھا کہ اے فلان آدمی، تمہاری زندگی کا رزق تو میں نے اللہ سے سوال کیا تھا، اس کے بعد خود دیکھا تھا، یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، جو بھی کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب کے سب میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، اصل مالک اللہ ہے، اس کے بعد اس کا مالک میں ہوں۔ بڑا حیران ہوا موسیٰ علیہ السلام، ماجرا کیا ہے؟ تمہارا رزق تو میں نے خود دیکھا تھا، یہ رزق کہاں سے آیا؟ اور ہر آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، ہر آدمی سے خطا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے تو کبھی خطا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ اپنے وعدے پر آج بھی قائم ہے، کل بھی قائم تھا، اور آئندہ بھی قائم ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ اس وقت میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اتنا کھایا کہ گلے تک میں آیا، مکمل جو میرا زندگی کا ارمان تھا، خواہش تھا، وہ میں نے پورا کیا۔ پورا کرنے کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ شام کو کیا کھاؤں گا، کل کیا کھاؤں گا، پرسوں کیا کھاؤں گا، جو بھی کچھ تھا اس ہی وقت اللہ کے راہ میں سب کے سب میں نے قربان کیا۔ اور اللہ کو میں نے کہا کہ اللہ آپ کے ساتھ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ 1 کے بدلے 10، 10 کے بدلے 100، 100 کے بدلے 1000، یہ میں نے دے دیا۔ تو میرے بھائی کیا ہوا کہ اس سے اتنا مجھے فائدہ ملا اور اتنی رزق ملی کہ یہ سب تمہارے سامنے ہیں، اور آج بھی میں ہر روز سینکڑوں اونٹ اللہ کے راہ میں دیتا ہوں، ہر روز سینکڑوں بکریاں اللہ کے راہ میں دیتا ہوں، ہر روز سینکڑوں ہزاروں اشرفیہ اللہ کے راہ میں دیتا ہوں، اور ان کا یہی پھر فائدہ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جب میں 1 دیتا ہوں اللہ 10 دیتا ہے، جب 10 دیتا ہوں اللہ 100 دیتا ہے، 100 کے بدلے 1000، 1000 کے بدلے 10,000، 10,000 کے بدلے لاکھ اللہ دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کاروبار اللہ کے ساتھ میں نے شروع کیا۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ اگر آپ لوگ بھی اللہ سے تجارت کرو گے تو خدا کو گواہ اور حاضر ناظر بنا کے آپ سب کو بتاتا ہوں کہ آج آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ مفلس ہوں گے، لیکن جو بھی مال آپ کے پاس ہے ان میں سے جتنا آپ سے ہو سکے غریب کو دے دے، اللہ کے راہ میں دے دے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کے سب سے قریبی جو رشتہ دار ہے ان میں اگر کوئی غریب مفلس ہے ان کو دیا کرے، اور جتنا زیادہ دو گے اتنا ہی زیادہ اللہ لٹائے گا۔ اللہ 1 کے بدلے 10 بھی لٹا سکتے ہیں، اور 10 کے بدلے 1000 لاکھ بھی لٹا سکتے ہیں۔ وہ آپ کے نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے
اللہ کے رسول نے، محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، جو بھی آپ عمل کرتے ہیں ان کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ اپنے خاندان میں، گاؤں میں اور اپنے ملک میں سب سے امیر ہونا چاہتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی، اگر آپ صدقہ کرو گے تو آپ کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی آفت نہیں آئے گی، کوئی بلا نہیں آئے گی، اور ان کے بدلے اللہ 10 گنا لوٹا بھی دیتا ہے۔ ایک تو آخرت بھی آپ نے کامیابی کے ساتھ جیت لیا، اور دوسرا میرے بھائی، دنیا کے بدلے دنیا بھی آپ کو کتنی ڈبل ٹرپل کتنے پہ آپ کو ملتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے بعد آپ ہر روز صبح اٹھنے کے بعد فوراً مسجد کے گلے میں یا کسی غریب کو ہر روز آپ صدقہ دیں گے، اس کے بعد تمام زندگی کا ضروریات آپ شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔